سایہ کہانی کے لاسٹ پارٹ میں ہمیں پتہ چلا کہ وہ روتی بلکتی لڑکی کون تھی اور اسے کتنی بے دردی کے ساتھ ایک کرسی پر کھڑا کر کے اس کے گلے میں پھندا ڈال کر لٹکا کر اس کمرے کے باہر دیوار بنا دی گئی، اور نہ جانے کتنے ہی دن وہ روتی اور بلکتی مدد کے لیے پکارتی رہی، اور ایک دن اس دنیا فانی کو چھوڑ کر چلی گئی۔ آج ہم اسی ہی لڑکی کی کہانی سنائیں گے کہ آخر وہ سب کیسے ہوا، آخر وہ لڑکی وہاں کیسے پہنچی اور وہ کیسے وہاں اس کمرے میں بلکتی چھوڑ دی گئی۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں باجی کی کہانیاں ایپیسوڈ 1، اور اگر آپ ایسی کہانیوں کے مداح ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو چھو لیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ تو شروع کرتے ہیں ہماری آج کی کہانی۔ یہ کہانی ایک ایسی لڑکی کی ہے جو کہ ایک مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتی تھی۔ اس لڑکی کا سوائے اس کے بابا کے کوئی نہ تھا۔ وہی صبح اسے کالج کے لیے چھوڑتے اور خود کام پر چلے جاتے۔ وہ گھر واپس آتی، اپنے لیے کھانا بناتی اور کھا کر سو جاتی۔ شام میں اس کے بابا واپس آتے، وہ اسے پڑھاتے اور روز رات وہ اپنے بابا سے اپنی ماں کی کہانیاں سنتی۔ اس کے بابا اسے بتاتے کہ وہ کیسے ملے اور وہ اپنی ماں کی کہانیوں میں کھو کر سو جاتی۔ اسی طرح وقت گزرتا رہا اور وہ اپنا کالج مکمل کر کے یونیورسٹی میں پڑھنے لگی۔ اس کے بابا نے کبھی اسے کسی بات سے نہ روکا تھا، مگر وہ پھر بھی کسی سے نہ بولتی اور نہ دوستی کرتی۔ وہ خود میں ہی مگن رہتی اور کسی سے زیادہ بول چال نہ رکھتی تھی۔ مگر اب اس کی یہ ویران زندگی میں خوشیاں آنے والی تھی۔ وہ اس بات سے بالکل انجان تھی کہ کوئی تھا جو اس کی خاموشی سمجھتا تھا، کوئی تھا جو اسے پسند کرتا تھا۔ وقت گزرتا گیا، یونیورسٹی کی پڑھائی مکمل ہونے کو آئی۔ اس لڑکی کے لیے سب کچھ نارمل چل رہا تھا، مگر کسی اور کے لیے وقت بہت کم رہتا جا رہا تھا۔ آخر ایک دن وہ لڑکا ڈرتے گھبراتے اس لڑکی کے پاس آیا اور اس سے اپنی محبت کا اظہار کر دیا۔ لڑکی اسے نظر انداز کرتی رہی۔ آہستہ آہستہ لڑکی کو اس کی ان باتوں کی عادت ہونے لگی۔ آخر اب اس کی دنیا میں اس کے باپ کے سوا کوئی اور بھی تھا جو اس سے باتیں کرنے کی امید کیے بغیر صرف اس کی خوشی کے لیے اس کے پاس آنے لگا تھا۔ اب یونیورسٹی ختم ہونے میں چند ہی دن تھے، مگر لڑکی نے ابھی تک اس لڑکے کو کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ یونیورسٹی کی پڑھائی ختم ہوئی اور اب اس لڑکے کا اور لڑکی کا رابطہ ختم ہو گیا۔ چند ماہ گزرے، اب وہ لڑکی جتنی بھی کوشش کرتی، مگر اب اس کے بابا اور اس کی ماں کی کہانیوں کے علاوہ اس کی زندگی میں اس لڑکے کی اوٹ پٹانگ باتوں کے خیالات نے گھر کر لیا تھا۔ وہ اکثر اس کے خیالوں میں مسکراتی اور خود کو آئینے میں دیکھ کر بال سنوارنے لگتی۔ آخر اس نے ہمت کی اور اسے میسج کر دیا۔ لڑکے نے میسج کا جواب دیا اور وہ دن بھر اسے ہنساتا رہتا اور اس سے بات کرتا۔ دونوں نے مزید پڑھائی کے لیے گھر والوں سے اجازت لی اور ایک ہی یونیورسٹی میں پڑھنے لگے۔ اب وقت تھا کہ گھر بتایا جائے اور اس رشتے کو ایک نام دیا جائے۔ دونوں نے گھر بات کی، بات چیت ہوئی اور رضامندی ہو گئی۔ شادی کی تیاریوں اور ان کی پڑھائی مکمل ہونے کے بعد ایک مناسب وقت دیکھ کر ان کی شادی کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ وہ لڑکی اپنی زندگی کی ساری خوشیاں جینے لگی تھی۔ وہ دونوں ایک ساتھ بہت خوش تھے۔ اب انتظار تھا تو کچھ مہینوں کا جب وہ پڑھائی مکمل کریں اور ان کی شادی ہو۔ لیکن سوال یہاں پر یہ اٹھتا کہ سب کچھ تو ٹھیک چل رہا تھا، وہ دونوں ایک دوسرے سے محبت بھی کسی غرض کے بغیر کرتے تھے، ان کی شادی بھی ہونے والی تھی، لیکن آخر وہ لڑکی اس کمرے میں کیسے پہنچی؟
ایسا کس نے کیا؟ کیا وہ لڑکا اس کی دولت کے لیے کر رہا تھا یا کوئی اور بھی تھا جو ان سب سے ناخوش تھا؟ آپ کو اس بارے میں کیا لگتا ہے؟ اپنی رائے کے متعلق کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیں۔ میں باقی کہانی کے ساتھ آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں ملوں گی۔ تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں، اور اگر آپ کو کہانی پسند آئی اور آگے کیا ہوا ہے جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ دیکھ رہے ہیں باجی کی کہانیاں ایپیسوڈ 1۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔